بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: اسلام میں حج کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بڑا بے پرواہ ہے۔ مقررہ وقت کے اندر مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آنا حج کہلاتا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی: یہ شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کرنا فرض کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، ہر سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ان صاحب نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو واجب ہو جائے گا، اور اگر واجب ہو جائے گا تو تم اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے۔ جب تک میں تمہیں چھوڑتا ہوں تم مجھے بھی چھوڑ دو۔ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جس شے سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے اجتناب کرو۔ حج ایک افضل عمل ہے۔ خواتین کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں جہاد۔ پھر پوچھا گیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل سمجھتی ہیں، کیا ہم جہاد نہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خواتین کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کیا تو فحش گوئی نہ کی اور گناہ نہ کیا، وہ اس روز کی طرح ہو کر لوٹے گا جس روز اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ حج جیسی عبادات اگر صحیح شرعی طریقے سے انجام دی جائیں تو گناہوں کے کفارے کا باعث بنتی ہیں، تاہم کبیرہ گناہوں کے لیے پکی اور سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا کہتے ہو؟ کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والا۔ مسلمانوں کے لیے حج کی حیثیت ایک اجتماع کی بھی ہے، جہاں وہ دنیا کے دور دراز علاقوں سے آ کر آپس میں ملتے ہیں۔ حج کے 3 طریقے ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع میں حاجی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھیں۔ حج کے مہینے 3 ہیں: شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ عمرے کی نیت کر کے اس طرح کہیں: لبیک عمرۃ، یا اللہم لبیک عمرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، عمرے کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ، عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر مکہ پہنچ کر طواف اور سعی کرے اور اپنے بال چھوٹے کروائے۔ اب اس کے لیے ہر وہ شے حلال ہو گئی جو احرام کے باعث حرام ہوئی تھی۔ 8 ذی الحج کو وہ حج کا احرام باندھے گا اور مناسک حج ادا کرے گا۔ حج قران: حاجی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھیں گے، یا صرف عمرے کا احرام باندھیں اور طواف شروع کرنے سے پہلے اس میں حج بھی شامل کر لیں اور کہیں: لبیک عمرۃ و حج، یا لبیک عمرہ۔ ترجمہ: حاضر ہوں عمرہ اور حج کے لیے، اے اللہ، حاضر ہوں عمرہ کے لیے۔ پھر مکہ پہنچ کر طواف اور سعی کرے اور عید کے دن 10 ذی الحج کے اعمال حج کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ حج افراد: حاجی صرف حج کا احرام باندھیں اور کہیں: اللہم لبیک حج، اے اللہ، حاضر ہوں میں حج کے لیے۔ پھر مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے اور اپنے بال چھوٹے کروائے بغیر احرام میں رہیں۔ عید کے دن احرام کھول دیں۔ حج افراد کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ احرام باندھ کر آدمی اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ بعض اشیاء جائز نہیں رہتی جو احرام سے پہلے جائز تھیں، مثلاً سر ڈھانپنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بیوی سے مباشرت اور شکار کرنا۔ حج اور عمرے کے 6 میقات ہیں: میقات ذوالحلیفہ، میقات ذات عرق، میقات قرن المنازل، میقات وادی محرم، میقات جحفہ، میقات یلملم۔ حاجی اپنے قریب ترین میقات سے احرام باندھیں گے اور اپنا سفر شروع کریں گے۔ حج کا طریقہ: جو مسلمان حج کے لیے گیا ہے وہ یا تو حج تمتع کرے گا یا قران یا افراد۔ اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو وہ عمرے کے بعد احرام کھول دے گا۔ اگر حج قران کر رہا ہے تو احرام میں رہے گا۔ مناسک حج 8 ذی الحج کو شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج تک جاری رہتے ہیں۔ حج کے 4 ارکان ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفات، نمبر 3 طواف افاضہ، نمبر 4 سعی۔ رکن چھوٹ جائے تو اسے دوبارہ انجام دینا ہوگا، رکن کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ حج کے 7 واجبات ہیں: نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 مزدلفہ میں شب بسری، نمبر 4 ایام تشریق کی راتیں مینا میں بسر کرنا، نمبر 5
ایام تشریق میں جمرات کی رمی۔ نمبر 6 سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا۔ نمبر 7 طواف وداع۔ جس حاجی نے واجب چھوڑ دیا اسے فدیہ دینا ہوگا، وہ فدیہ کے طور پر مکہ میں بکری ذبح کرے گا۔ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج۔ حاجی دل سے حج کی نیت کرے اور تلبیہ کہتا ہوا زوال سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائے اور 8 ذی الحج کی رات مینا میں گزارے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کی صبح حاجی فجر کی نماز مینا میں ادا کرے اور پھر سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے۔ جب سورج نکل آئے تو حاجی عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ سنیں اور نمازیں ادا کریں۔ خطبہ سننے اور نمازیں پڑھنے کے بعد حاجی کے لیے عرفات میں جانا ضروری ہے۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ وقوف عرفات کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ وقوف عرفات 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے شروع ہو کر 10 ذی الحج کی صبح صادق پر اختتام پذیر ہوگا۔ مزدلفہ میں شب بسری 10 ذی الحج کی رات۔ 9 ذی الحج کا سورج غروب ہو جائے تو حاجی تلبیہ و تکبیر کہتا ہوا اطمینان سے مزدلفہ روانہ ہو۔ مزدلفہ میں دعا و اذکار، تلبیہ اور تلاوت قرآن کی کثرت مسنون ہے۔ نماز عشاء کا وقت ہو جانے پر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کرے۔ مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر نماز عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھے۔ مزدلفہ میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ حاجی مزدلفہ میں آدھی رات گزارے، پھر وہ 7 کنکری رمی جمرات کے لیے چن لے جو چنے سے بڑے اور بیر سے چھوٹے ہوں۔ مزدلفہ میں شب بسری واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات گزاری تھی۔ رات مزدلفہ میں گزار کر فجر بھی وہیں پڑھے۔ یوم عید یوم نہر 10 ذی الحج۔ مسنون ہے کہ حاجی اس وقت تک مزدلفہ سے مینا پہنچے جب صبح اچھی طرح روشن ہو جائے اور ابھی سورج نہ نکلا ہو، اور وہ سنت کے مطابق رستے میں تلبیہ کہتا جائے۔ پھر جب مینا پہنچ جائے تو وہ یوم عید کے مسنون اعمال انجام دے۔ وہ اعمال یہ ہیں: رمی جمرات، قربانی، سر منڈوانا یا بال کٹوانا، طواف افاضہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی۔ ایام تشریق کا پہلا دن 11 ذی الحج۔ طواف افاضہ کے بعد حاجی مینا میں لوٹ آئے۔ یہاں وہ 3 راتیں گزارے اور جسے جلدی ہے وہ 2 راتیں گزارے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو۔ پھر جس نے 2 دنوں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ رمی کا طریقہ: تینوں جمروں کی رمی زوال کے بعد شروع ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے: سب سے پہلے جمرہ صغریٰ کو رمی کریں۔ اس کو مسلسل 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ اب تھوڑا آگے بڑھ جائیں اور دائیں طرف ہو کر قبلہ رو ہو جائیں اور پورے خوش و خضوع اور آہوازاری کے ساتھ دعا کریں۔ اب جمرہ وسطیٰ کی طرف جائیں اور جس طرح صغریٰ کو رمی کی تھی اس کو بھی رمی کریں اور ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ رمی کے بعد تھوڑا آگے بڑھ جائیں، دائیں طرف ہو کر قبلہ رو ہو جائیں اور دعا کریں۔ یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ کے پاس جائیں اور اس کو بھی تکبیر کہتے ہوئے 7 کنکر ماریں۔ کنکر مارتے وقت اس طرح کھڑے ہوں کہ جمرہ عقبہ سامنے ہو، مینا دائیں طرف اور مکہ بائیں طرف۔ یہ سنت ہے۔ اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹہلیں۔ ایام تشریق کا دوسرا دن 12 ذی الحج۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ 12 ذی الحج کی رات مینا میں بسر کرے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے۔ ایام تشریق کے دوسرے دن زوال کے بعد حاجی
تینوں جمرات کو اسی طرح کنکریاں مارے جس طرح پہلے دن ماری، یعنی وہ سنت کی پیروی کرتے ہوئے پہلے جمرہ اولا کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو اور آخر میں جمرہ اقویٰ کو کنکریاں مارے۔ ایام تشریق کا تیسرا دن 13 ذی الحج۔ یہ دن اس حاجی کے لیے ضروری ہے جس نے تغیر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ حاجی کو چاہیے کہ 13 ذی الحج تیسرے یوم تشریق سے پہلے آنے والی رات مینا میں بسر کرے اور دن میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو رمی کرے۔ تیسرے دن بھی اسی طرح تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے جس طرح پہلے اور دوسرے دن رمی کی تھی۔ وطن واپسی سے پہلے الوداعی طواف کریں جسے طواف وداع کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک وہ طواف وداع نہ کرے۔